बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर। एक तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला तेज़ किया गया है। गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान में भी और बैरून पाकिस्तान से भी गिरफ़्तारियों की इतलात मिल रही हैं। और इस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के अंदर भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से इस किस्म की जो गिरफ़्तारियाँ और मुकदमात और जो मिलिट्री एक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है आम शहरियों के ख़िलाफ़, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और ये इतलात भी आ रही हैं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। और इसके साथ साथ जो हम एक और बड़ा अहम मामला डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 6 का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और ये तहरीरी फ़ैसला बुनियादी तौर के ऊपर पंजाब में इलेक्शन के हवाले से उस 5 रुकनी बेंच का तहरीरी फ़ैसला है जो जिसमें सबसे पहले ये करार दिया गया था कि अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करते समरी पर और इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो फिर किसके पास इख्तियार होगा। और ये कहा गया था कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार होगा और सदर पाकिस्तान जो है वो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान करेंगे। और फिर जो KP में, क्योंकि गवर्नर ने दस्तखत कर दिए थे तो इसलिए कहा गया था कि वहाँ पे गवर्नर KP जो है कि वो इंतखाब की तारीख का ऐलान करेंगे। तो उसका जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया उसके बाद जो अभी 5 रुकनी बेंच ने वो बड़ा खौफनाक भी है और बड़ा जामे फ़ैसला भी है। उसमें एक तो हुकूमत के इस मौक़िफ़ को कि वो जो बार बार कहते थे कि 4-3 का फ़ैसला है उसको मुस्तरद किया गया। और ये कहा गया जी कि जब बेंच ही पहला 9 रुकनी बेंच बना और उसके बाद दूसरा 5 रुकनी बेंच बना, 7 रुकनी बेंच तो बना ही नहीं था, तो फिर ये कैसे हुकूमत जो है वो 4-3 की जो है वो तोजी निकाल के बयान कर रही है। बुनियादी तौर के ऊपर ये तोजी निकालने का मकसद ही ये था कि वो अदालती फ़ैसले पर अमल ना किया जाए और इलेक्शंस ना करवाए जाएँ। एक पहलू तो ये है। और दूसरा, गवर्नर KP के हवाले से जो उन्होंने तारीख़ नहीं दी और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा नहीं किया, उस हवाले से ये कहा गया कि गवर्नर KP ने आइन से इनहराफ किया। अब आइन से इनहराफ जो है ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है और इस सिलसिले में बहुत से तकरीबन सभी आइनी माहिरीन का ये कहना है कि अगर नज़रसानी या अपील की दरख्वास्त में इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी ना की अपने फ़ैसले पर, तो इस फ़ैसले की रोशनी पे आर्टिकल 6 जो गवर्नर KP के ऊपर तो पक्का हुआ है। दूसरा मामला जो है कि जो अदालत ने फ़ैसला दिया था कि पंजाब के अंदर इंतखाबात होंगे और उसके लिए तारीख़ जो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर तय की थी, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबात में डिले किया था और फिर उस डिले की वजह से 2 हफ्तों की तारीख़ मज़ीद आगे की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की तारीख़ दी थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी या अपील की दरख्वास्त पर उस फ़ैसले को भी रिवर्ट नहीं करती तो फिर 14 मई में इंतखाबात ना करवाने के हवाले से वफाकी हुकूमत और तमाम वो ज़िम्मेदारान फेडरल सेक्रेटरीज़ और इदारों के सरबराह जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त हुक्म दिया था कि वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करें, फ़ंड फराम करें, सिक्योरिटी फराम करें, और अगर ये नहीं किया गया तो फिर उन सब पे भी आइन से इनहराफ का केस बनेगा। तो इस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यही वो वजह है बुनियादी, एक बहुत सी दीगर वजूहात की बिना के साथ साथ कि जिसकी वजह से इस वक्त आपको पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन नज़र आ रहा है। और ये क्रैकडाउन जो है इस तनाजुर में भी आपको ज़रूर ज़हन में रखना होगा कि मार्च में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान उन्होंने एक बयान दिया था, एक बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो सियासत को एक ऐसे पॉइंट पर ले आए हैं कि जहाँ पे वो होंगे या हम रहेंगे। और फिर उन्होंने एक और बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि जब हमारे वजूद को ख़तरा होगा तो फिर हम नहीं देखेंगे कि क्या जमहूरी और क्या गैर जमहूरी, और हम हर कदम उठाएंगे। तो इस वक्त मुल्क में अगर आप जो मुकदमात की भरमार गिरफ़्तारियाँ ज़मानतें होती हैं, अदालती अहाते से गिरफ़्तारियाँ कर ली जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद को इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाज़े से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने अरेस्ट कर लिया और वो ज़मानत पर थे। और थोड़ी ही देर बाद इस गिरफ़्तारी की जो फुटेज थी वो तमाम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो ज़मानत पर हैं। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है
یہ یقیناً بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اور اس صورتحال کے اندر رضا ربانی جو ایک بھرپور آواز سمجھے جاتے تھے آئین کی اور انسانی حقوق کی بالادستی کے حوالے سے، کافی عرصے سے خاموش تھے، اور بالآخر اب اس ساری صورتحال کے بعد وہ بھی سینٹ کے اندر بول اٹھے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت فوجی عدالتیں قائم کرنے کی بات چیت کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کے عام سویلینز کے مقدمات جو ہیں کہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، تو یہ ایسی سنگین غلطی ہے جو ہم پہلے ایک دفعہ کر چکے ہیں، ہمیں دوبارہ یہ سنگین غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ایسی آوازیں ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو یہ مسلسل اپنی قیادت پہ بھی اور حکومت کی پر بھی دباؤ ڈال رہی ہیں کہ اس قسم کی کارروائی سے گریز کیا جائے. اس سے پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر، قومی سطح کے اوپر بھی ایک بدنامی ہوگی، اور یہ اقدامات ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چیئرمین نادرا طارق محمود ملک کا استعفیٰ ہے، اور اس میں بھی دو اس وقت جو ہے کہ سامنے بڑی اطلاعات ہیں اس استعفے کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیٹا لیک ہوا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ان کے اثاثوں سے متعلق تھا، اور پھر اس کے بعد جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا بھی ایک ڈیٹا لیک ہوا. اس سلسلے میں فوجداری کارروائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. نادرا کے کچھ افسروں کو جو ہے کہ وہ برطرف بھی کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. جو فوجداری کارروائی ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چیئرمین نادرا کے اوپر یہ اس لیے بھی دباؤ تھا کہ وہ جو ڈیٹا لیک ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی شاید کوئی کردار تھا، اس لیے ان کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ وہ استعفیٰ دیں. اگرچہ وزیر داخلہ نے ایسی اطلاعات کی تردید کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کو ایک بہتر اپرچونٹی مل رہی ہے ملک سے باہر، تو اس لیے وہ یہ پوزیشن چھوڑ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو الیکشن انجینئرنگ ہوتی ہے اس میں بھی نادرا کے آفس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے سافٹ ویئر یا اس کے ڈیٹا کو، اور اس سلسلے میں شاید ان کے اوپر کچھ دباؤ تھا. اور وہ جس طرح سے چیئرمین نیب نے ابھی ریسنٹلی استعفیٰ دیا تھا، اور اس استعفے سے پہلے جو انہوں نے خطاب کیا تھا، اسی قسم کی اطلاعات ان کے بارے میں بھی ہے. انہوں نے چیئرمین نادرا نے خطاب تو نہیں کیا، اپنا ایک تفصیلی استعفیٰ لکھ کے پرائم منسٹر کو بھیجا ہے، لیکن اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ نادرا کے ڈیٹا کو الیکشن انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن وہ اس کو ریزسٹ بھی کر رہے تھے. اور پھر دوسری طرف جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس حوالے سے بھی ان کے اوپر دباؤ تھا کہ پھر وہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں. تو بہرحال وہ یہ پوزیشن چھوڑ کر گئے ہیں. اس صورتحال کے اندر جو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ابھی ریسنٹلی اسلام آباد آئے، اور انہوں نے یہاں پہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور اس جے آئی ٹی میں جس پہ مقدمہ خاص طور پہ ان پہ جو انہوں نے اپنے اوپر حملے کے حوالے سے الزامات لگائے وزیر داخلہ کے اوپر بھی، اور آئی ایس آئی کے سینئر افسر کے خلاف بھی، اور پرائم منسٹر کے خلاف بھی، اور اس حوالے سے جو ان پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اداروں کو وہ بدنام کر رہے ہیں، مختلف ان کے نام استعمال کر رہے ہیں. اس میں جو حکومتی حلقوں کی جانب سے انفارمیشن جو ہے کہ وہ جو لیک کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جو ہے کہ اپنے ان ویڈیو کلپس کو ان کی صداقت کو تسلیم کیا. انہوں نے جن افراد کے نام لیے اس موقع پہ بھی وہ قائم تھے اور کہا کہ بالکل انہوں نے یہ نام لیے ہیں، الزام لگایا ہے. اور جب ان سے کہا گیا جی کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے یہ سنائی بات کے اوپر جو ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. اب اس سلسلے میں بہت سے حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے جی کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر ہی فکس کیا جائے گا، اور ایک جھوٹا اور وہ جو الزامات لگائے گئے اور وہ کیس جو ہے کہ ابھی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ جی کہ ان کے خلاف اداروں کو بدنام کرنے کے کیس کے اندر ان کو سزا ہو سکتی ہے. دوسری طرف عمران خان نے اس کے بعد جا کے جو وضاحت جاری کی اور اس میں کہا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے اینکر، بہت سے جرنلسٹ اس کے اوپر جو ہے کہ وہ تبصرے کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں، اور انہوں نے سنائی بات کے اوپر جو ہے کہ یہ بیان دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی. اگر ان کی ایف آئی آر درج ہوتی، تحقیقات ہوتی، تو وہ اس تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اور انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو تو ان کے سامنے جو ہے کہ وہ ان کے پاس جو بھی شواہد ہیں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہی نہیں ہوئی. ایف آئی آر ان کی درج کی جائے تو پھر وہ تمام ثبوت ہی دیں گے. اور دوسرا ان کا اور لیگل ایکسپرٹس کی بھی اوپینین ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے کہ وہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ جی ان کو شک ہے کہ یہ جو ممکنہ طور کے اوپر کارروائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مقدمے میں سب سے پہلا سوال ہی جو تفتیشی ادارے یا پولیس ہوتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ آپ کو کسی پہ شک ہو سکتا ہے،
اس کی بنیاد کے اوپر جو FIR درج ہوتی ہے. تو عمران خان نے تو کہا کہ مجھے ان کے اوپر شک ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. تو پھر ادارے جو ہے کہ اپنے تمام جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے وہ تحقیقات کرتے ہیں. اب وزیر آباد کیس کے اندر جو ہے کہ جیو فینسنگ جو ہے کہ وہ نہیں کی گئی. پھر اب اس میں جو GIT کی رپورٹس تھیں ان میں نظر آ رہا تھا کہ 3 اطراف سے فائرنگ کی گئی ہے, اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ملزم کا ویڈیو بیان بنانے کے اندر سینئر پولیس افسران کا ملوث ہونا, اور پھر وہ ویڈیو لیک کرنا فوری طور کے اوپر FIR اور دیگر کارروائی سے پہلے جو ہے ویڈیو لیک کرنا, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو بہت سے جو ہے جس کو سوالات جنم لیتے ہیں. تو اس لیے عمران خان جو ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اپنے موقف پہ قائم ہیں, اور وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت جو پاکستان کے اندر ایسے تمام واقعات جن کی بنیاد کے اوپر PTI کو یا ان کے جو ہم خیال یا ان کے جو سپورٹر ہیں ان کے خلاف بغاوت کے یا دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, کہ ان کی جوڈیشل انڈیپینڈنٹ انکوائریز ہونی چاہیے اور اس کے اصل محرکات سامنے آنے چاہیے, اور پھر ان کے جو اصل کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ریدر دین کی آنکھیں بند کر کے اور جو ہے کہ مخالف فریق کے خلاف جو ہے مقدمات دھڑ بنائے جا سکیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف آگے بڑھتی ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.